رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں پاکستان چین تعاون سے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور علاقائی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے آج اپنی تازہ ریاستی دہشت گردی میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں تودے گرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات، کان کنی اور توانائی کے شعبوں میں پاک چین تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان شعبوں میں پاک چین تعاون کا فروغ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی ترقی، علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے چین کے حالیہ دورے کے دوران ہونے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ان معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد کی خود نگرانی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صارفین کے بجلی کے بلوں میں زائد یونٹ شامل کرنے والے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران اور اہلکاران کو فوری معطل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور شمسی توانائی پر منتقلی کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ایف آئی اے کو ایسے افسران کے خلاف انکوائری شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں جعلی اضافی یونٹ شامل کرنے والے عوام دشمن افسران اور اہلکاروں کو سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 200 یونٹ سے کم کے پروٹیکٹڈ صارفین کے بلوں میں اضافی یونٹ ڈال کر نان پروٹیکٹڈ صارفین میں شامل کرنے میں ملوث عناصر کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے اقدامات کو تیز کیا جائے کیونکہ ملک درآمدی ایندھن سے مزید بجلی پیدا نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ کم لاگت کے قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کرنے سے صارفین کو بلوں میں ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ غیر فعال سرکاری پاور جنریشن پلانٹس کو فوری بند کر دیں جو درآمدی ایندھن سے مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کر رہی ہے اور پاکستان میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی کافی صلاحیت ہے۔ انہوں نے شمسی توانائی کی صلاحیتوں سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں اور اقدامات نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ آج لاہور میں وفاق ہائے پاکستان ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ملکی سرمایہ کار بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا کہ غیر ملکی سرمایہ کار اہم ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ 3 سالوں میں ملک کی مجموعی ترقی کی شرح کو 13% تک بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ 45 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی نشاندہی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محصولات میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یہ اعلان آج شام کوئٹہ میں کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ یکم محرم الحرام پیر کو جبکہ عاشورہ رواں ماہ کی 17 تاریخ کو منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقوں مدرگام اور فریزل چینی گن میں تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے ملک کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث سیلاب اور تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ تازہ ترین ایڈوائزری کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں گرم مرطوب آندھی موسم اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ گلگت بلتستان میں موسم جزوی طور پر ابل رہنے اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارشوں سے بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں سے شدید سیلاب اور پہاڑی تودے گرنے کا امکان ہے۔ این ڈی ایم نے خبردار کیا ہے کہ کیرتھر اور کوہ سلمان کے علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال سے بلوچستان اور پنجاب کے بعض علاقوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
اس نے لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال، فیصل آباد اور راولپنڈی اور پشاور میں بھی سیلاب کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔